السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ تو آج ہم ڈسکس کریں گے ڈان میں پبلشڈ ہونے والے ایڈیٹوریل اے چینجڈ ورلڈ کو، وچ از ریٹن بائی عارفہ نور اینڈ اٹ از پبلشڈ آن 12 مئی 2026۔ تو اس میں آپ کو بتاؤں کہ ہم کن چیزوں کو ڈسکس کریں گے۔ اس کے مین پوائنٹس کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، میں آپ لوگوں سے اس چیز کو ڈسکس کروں گی کہ عارفہ نور اس آرٹیکل میں، اس ایڈیٹوریل میں اور اس ایڈیٹوریل کے تھرو کیا کہنا چاہ رہی ہے۔ وہ جیو پولیٹیکل چینج پہ بات کرتی ہے، پاکستان کی جو انٹرنیشنل امیج ہے اس پہ بات کرتی ہے، پہلگام انسیڈنٹ پہ بات کرتی ہے، یو ایس فارن پالیسی پہ بات کرتی ہے، اور اس کے علاوہ پاکستان کدھر فال کر رہا ہے، کیا کرنا چاہیے پاکستان کو، ان چیزوں پہ ڈسکشن ہے۔ تو آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے، کوئی پوائنٹ مس نہیں کرنا، کیونکہ اسپیشلی یہ ویڈیوز ان اسٹوڈنٹس کے لیے امپورٹنٹ ہوتی ہیں جو سی ایس ایس پی ایم ایس اٹیمپٹ کرنے جا رہے ہیں یا پھر کسی اور کمپٹیٹیو ایگزامس میں وہ اپیئر ہونا چاہتے ہیں۔ تو ایز اے ایم سی کیوز بھی آپ اس کو لے سکتے ہیں، پریپیئر کر سکتے ہیں۔ تو چلے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، اس آرٹیکل میں عارفہ نور چینج ان پولیٹیکل انوائرمنٹ، جو جیو پولیٹیکل چینج ہے انوائرمنٹ کا، اس پہ بات کرتی ہیں کہ دنیا جو ہے وہ پہلے جیسی نہیں رہی، دنیا میں تبدیلی آ رہی ہے، دنیا تبدیل ہوتی جا رہی ہے، اسپیشلی جو گلوبل پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے دنیا کا وہ چینج ہو رہا ہے۔ پھر پاکستان انٹرنیشنل امیج، وہ کہتی ہے کہ جو پاکستان کا انٹرنیشنل امیج ہے وہ بھی چینج ہو رہا ہے، دنیا کی جو کنڈیشن ہے وہ چینج ہو رہی ہے، تو پاکستان کا انٹرنیشنل جو امیج ہے وہ بھی امپروو ہو رہا ہے۔ تو ہم بات کریں گے چینج کیسے آ رہا ہے دنیا میں، دنیا کے پولیٹکس میں، گلوبل پولیٹکس میں۔ دنیا پہلے جیسی نہیں رہی، ٹھیک ہے، پہلے دنیا میں صرف امریکہ جیسی مضبوط بڑی طاقتیں تھی، لیکن اب چین بھی آگے بڑھتا جا رہا ہے، روس کی جو عالمی سیاست ہے اس میں سرگرمی بہت زیادہ شو ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ مشرق وسطیٰ میں جنگیں، کنفلکٹس بہت زیادہ ہو گئے ہیں، اور امریکہ کی جو پالیسی ہے اسپیشلی فورن پالیسی، اس میں ایک چینج آیا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس کو میں آپ سے ڈسکس کروں گی۔ اچھا، یہ تو ہو گیا گلوبل چینج کیسے آ رہا ہے دنیا میں، ٹھیک ہے، گلوبل چینج کیا ہے، اور پاکستان انٹرنیشنل امیج امپروو ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ بالکل ہو رہا ہے، اٹ از امپروونگ۔ کیوں امپروو ہو رہا ہے؟ پاکستان کو کمزور یا معاشی بحران والا ملک نہیں سمجھا جا رہا، اس میں امپروومنٹ آئی ہے۔ پاکستان کو امپورٹنٹ کنٹری سمجھا جا رہا ہے۔ کیوں امپورٹنٹ کنٹری سمجھا جا رہا ہے؟ کیونکہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، جغرافیائی پوزیشن اس کی بہت اہم ہے، کیونکہ اس کے چین کے ساتھ تعلقات زبردست ہیں، اور پھر پاکستان آپ نے دیکھا ہوگا نیوز میں بھی کوششیں کر رہا ہے، امن پیدا کرنے کی کوششیں کر رہا ہے ڈیفرنٹ لیولز پر۔ اس کے بعد عارفہ نور یہاں ڈسکس کرتی ہے پہلگام انسیڈنٹ کو اور یو ایس فارن پالیسی کو۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں پہلگام انسیڈنٹ کو، یہ ہے کیا؟ پہلگام بیسیکلی کشمیر کا ایک خوبصورت علاقہ ہے، جس میں یہ جس طرح اٹیکس ہوتے ہیں، ان حالات کے بعد بھارت اور پاکستانی، جو انڈیا اور پاکستان ہے نا، ان میں بہت زیادہ کشیدگی آ گئی ہے۔ یعنی انڈیا کہتا ہے کہ یہ پاکستان نے حملہ کیا ہے، اور پاکستان کہتا ہے کہ یہ انڈیا نے کیا ہے، اور دونوں ہی ایک دوسرے کے الزامات کو مسترد کرتے ہیں، جو بھی کشمیر میں ہو رہا ہے اس کو مسترد کرتے ہیں الزامات کو، اور اس طرح ان کی جو کشیدگی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، ان کے کنفلکٹس بہت زیادہ ہوتے جا رہے ہیں۔ تو عارفہ نور کا کیا کہنا ہے پہلگام انسیڈنٹ پہ؟ وہ کہتی ہے ایسے واقعات کے بعد جو میڈیا ہے اس میں جنگی ماحول بن جاتا ہے، میڈیا بہت زیادہ، اکثر تو ایسا ہوتا ہے کہ میڈیا خود سے ہی ایگزیجریٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایسے واقعات کے بعد کیا ہوتا ہے؟ سفارتی دباؤ بھی بڑھ جاتا ہے۔ سفارتی دباؤ کیوں بڑھتا ہے؟ کیونکہ کوئی بھی ایک کنٹری ایکسیپٹ ہی نہیں کرتی کہ یہ ہم نے کیا ہے، ایک کنٹری کہہ رہی ہے اس نے کیا ہے، دوسری کنٹری کہہ رہی ہے اس نے کیا ہے، اور دنیا کی جو ساری توجہ ہوتی ہے نا پھر وہ پاکستان انڈیا کی طرف آ جاتی ہے، باقی معاملات تھوڑے سائڈ پہ رہ جاتے ہیں۔ تو پہلگام انسیڈنٹ کو اس لیے رائٹر نے اپنے اس ایڈیٹوریل میں یوز کیا ہے، اس نے اس کو ریزن بنایا ہے کہ کیسے پاکستان اور انڈیا کے درمیان کنفلکٹ زیادہ ہوتے جا رہے ہیں۔ اچھا، پھر وہ بات کرتی ہے یو ایس فارن پالیسی پہ۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں یو ایس فارن پالیسی ہے کیا؟ یو ایس فارن پالیسی، اب فارن پالیسی کہتے کسے ہیں؟ یو ایس فارن پالیسی ہے جو امریکہ دوسرے ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کیسے رکھتا ہے، اس کو کہتے ہیں یو ایس فارن پالیسی۔ مثال کے طور پر کن ممالک سے دوستی کرنی چاہیے، کن سے نہیں کرنی چاہیے، کن پر دباؤ ڈالنا ہے، کہاں جنگ روکنی ہے، کہاں فوجی مدد چاہیے، کہاں فوجی مدد دینی ہے، اور کن ممالک کے ساتھ تجارت کرنی ہے یا کن ممالک سے اتحاد کرنا ہے۔ تو عارفہ نور کہتی ہے اس کے بارے میں، ٹھیک ہے، عارفہ نور کیا کہہ رہی ہیں؟ امریکہ کی خارجہ پالیسی میں تبدیلی پہلے سے زیادہ آ گئی ہے،
تبدیلی آئی ہے کیونکہ پہلے امریکہ عالمی مسئلے میں بہت زیادہ مداخلت کرتا تھا، اس کی بہت زیادہ انٹرفیئر ہوتی تھی ہر معاملے میں، لیکن اب امریکہ کچھ علاقوں سے پیچھے ہٹ گیا ہے، وہ اب ہر معاملے میں انٹرفیئر نہیں کر رہا۔ اسی لیے یہ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے۔ CSS PMS کے حوالے سے بھی میں آپ کو آگے کوسچنز بھی بتاؤں گی اور ساتھ میں ان کوسچنز کو ایکسپلین کر کے ایک بریف سا آنسر بھی آپ کو بتاؤں گی۔ اچھا، لاسٹ میں وہ بات کرتی ہے کہ پاکستان کو وقتی تعریف پر خوش نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی کچھ ریزنز ہیں کہ پاکستان میں مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، سیاسی عدم استحکام ہے، معاشی مسائل ہیں۔ تو پاکستان کو ٹھیک ہے انٹرنیشنلی اس کا امیج بہت اچھا ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی اسے فوکس ان چیزوں پر کرنا چاہیے۔ نو ڈاؤٹ پاکستان کو انٹرنیشنل لیول پر بھی اچھا پرفارم کرنا چاہیے، پرامن رہنا چاہیے اور اپنے جو اندرونی مسائل ہیں، حالات ہیں، ان پر بھی فوکس کرنا چاہیے، اور پاکستان کو سمجھداری کے ساتھ چلنا چاہیے۔ سمجھداری کیسے؟ اپنی معیشت بہتر بنانی چاہیے۔ اکارڈنگ ٹو دا رائٹر اس کو اپنے عالمی تعلقات پر فوکس کرنا چاہیے، اس کو تعلیم اور گورننس مضبوط بنانی چاہیے اپنی۔ اچھا جی، تو ان نٹ شیل ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس ایڈیٹوریل میں انٹرنیشنل ریلیشنز کو ڈسکس کیا گیا ہے، جیو پولیٹکس کو ڈسکس کیا گیا ہے، پاکستان فورن پالیسی کو ڈسکس کیا گیا ہے، اور چینجنگ ورلڈ آرڈر کو۔ اور بلیو می چینجنگ ورلڈ آرڈر از این امپورٹنٹ پوائنٹ CSS PMS کے حوالے سے، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو چلیں اب اس کے ایکسپیکٹڈ کوسچنز کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ فرسٹ کوسچن ہے ہمارے پاس جو اس ایڈیٹوریل کے سے بنایا جا سکتا ہے، ہاؤ از دا چینجنگ ورلڈ آرڈر کریٹنگ نیو اپرچونیٹیز فار پاکستان؟ دنیا کا بدلتا ہوا نظام پاکستان کے لیے کیسے مواقع، کیسی اپرچونیٹیز پیدا کر رہا ہے؟ تو اس کا آنسر میں ایڈیٹوریل میں بھی آپ سے ڈسکس کر چکی ہوں، ایڈیٹوریل کو ایکسپلین کرتے ہوئے، کہ دنیا میں جو طاقت کا توازن ہے تبدیل ہو رہا ہے، دنیا کا جو جیو پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے وہ چینج ہو رہا ہے، اور پاکستان کی جغرافیائی اور سفارتی اہمیت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، کیونکہ اس کے چین اور مشرق وسطیٰ سے جو تعلقات ہیں وہ بہت زیادہ بہتر ہیں، اور پاکستان اپنا ایک اچھا رول پلے کر رہا ہے، تو اس کی جو جغرافیائی اور سفارتی اہمیت ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب دنیا کے چینج ہونے سے، جو ورلڈ آرڈر چینج ہو رہا ہے اس سے پاکستان کی سفارتی اور جغرافیائی جو کنڈیشن ہے وہ بہت بہتر ہو رہی ہے۔ What impact is the growing rivalry between the US and China having on Pakistan؟ امریکہ اور پاکستان کے عالمی رقابت کا پاکستان پر کیا اثر ہے؟ پوچھ رہا ہے کہ یہ جو چائنا اور امریکہ کے جو آپس کے جو آپ کہہ لیں جو دباؤ ہوتا ہے ایک دوسرے پر، یا پھر جو مقابلہ ہوتا ہے، اس کا پاکستان پر کیا اثر ہے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کو بالکل متوازن رہنا چاہیے، دونوں کے ساتھ جس کی خارجہ پالیسی ہے اس کو سٹیبل متوازن رکھنا چاہیے، اور یہ جو اس کا اثر ہے وہ پاکستان پر کیا ہے؟ معاشی طور کیوں اثر انداز ہو رہا ہے؟ کیونکہ پاکستان کے چائنا کے ساتھ تعلقات بہتر ہوتے جا رہے ہیں، اور جغرافیائی لحاظ سے پاکستان بہتر خطہ بنتا جا رہا ہے، تو اسی لیے اس کی معیشت بہتر ہو سکتی ہے۔ اب تھرڈ کوسچن ہے ہمارے پاس، ہاؤ کین پاکستان ٹرانسفارم اٹس اسٹریٹجک امپورٹنس انٹو اکنامک ڈیولپمنٹ اینڈ اسٹیبلٹی؟ پاکستان اپنی اسٹریٹجک امپورٹنس کو معاشی ترقی میں کیسے بدل سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو کیسے بدل سکتا ہے؟ میں نے آپ کو یہ بالکل لاسٹ میں ایڈیٹوریل کا جو لاسٹ ایکسپلینیشن تھی اس میں بتایا کہ پاکستان اپنے جو پولیٹکس ہے، سیاسی استحکام لائے اپنی کنٹری میں، ٹھیک ہے، پولیٹکس کو سٹیبل کرے، بہتر کرے، بہتر گورننس لائے، اس کے علاوہ سرمایہ کاری پر توجہ دے، بہت زیادہ سرمایہ کاری کرے، مضبوط معیشت بنائے، اور تعلیمی نظام جو ہے اس پر بھی فوکس کرے۔ تو جی یہ تھا ہمارا آج کا ایڈیٹوریل اے چینجڈ ورلڈ بائی عارفہ نور، جس کو ایکسپلین کیا ہے میں نے بہت ہی ایزی وے میں۔ باقی آپ کو اس میں کوئی بھی کنفیوژن ہو یا ایڈیٹوریل ریڈ کرتے ہوئے کسی ورڈ کی آپ کو سمجھ نہ آئے، کوئی ٹرم آپ کو ایکسپلینیشن کے لیے چاہیے ہو، ایزی ایکسپلینیشن کے لیے، تو آپ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ آئی ول ایکسپلین اٹ ان اے ویری ایزی وے فار یو۔ اسٹے ٹیونڈ۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو جاتے جاتے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور میری ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔